اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم کریمہ سعدی کے 15ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا در مذمت تکبر۔ اس کی پہلی نشست آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کی سیکنڈ نشست میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے ہم اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف توجہ سے۔ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج ٹوٹل 4 اشعار ہوں گے۔ 3 اشعار کا ترجمہ و تشریح آپ سماعت فرما چکے پہلی نشست میں۔ آج دوسری نشست میں آج اس کے 4 اشعار ہوں گے۔ تو توجہ سے آپ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے شو بھی ہو چکے ہیں، دیکھیں۔ پہلا شعر ہے آج کا، اور مجموعی طور پر اس بیان کا چوتھا شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو پہلے مصرعے کا آپ ترجمہ بامحاورہ سماعت کریں۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا، تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو پہلے اس کا آپ لفظی ترجمہ سماعت کریں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دوبارہ کریں گے، پھر اس شعر کو سمجھیں گے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ تکبر کا معنی تکبر عزازیل، یہ شیطان کا نام ہے، شیطان کے مردود ہونے سے پہلے کا اس کا نام عزازیل تھا۔ شیطان کے مردود ہونے سے یہ پہلے کا نام ہے عزازیل۔ اور شیطان اس کا نام کب پڑا؟ شیطان کا معنی ہے رحمت خداوندی سے دور، رحمت خداوندی سے دور، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث پڑا۔ جب اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو، جب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو جب اس شیطان نے انکار کیا تو اس وقت یہ مردود ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، تو تب سے اس کا نام پھر شیطان پڑا۔ تو لفظ آگے خوار، خوار کا معنی ہے ذلیل، ذلیل و رسوا۔ اسی طرح زندان، زندان کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، زندان لعنت یعنی لعنت کا قید خانہ۔ گرفتار کا معنی گرفتار۔ اور اسی طرح کرد لفظ آیا، یہ کردن مصدر سے واحد غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ واحد غائب، صیغہ واحد غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف از کردن، کردن کا معنی ہوتا ہے کرنا، تو کرد کا معنی ہوگا اس نے کیا۔
تو دوبارہ اس شعر کو آپ سمجھیں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے عزازیل را، عزازیل کو یعنی شیطان کو، خار کرد ذلیل و رسوا کیا، ذلیل و رسوا کیا، تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کیا، بزندان لعنت، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کرد، گرفتار کیا یا گرفتار کر دیا۔ تو یہ ہے با محاورہ ترجمہ۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا یا ذلیل و خوار کر دیا، بزندان لعنت، گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیا ہوا؟ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو نتیجتاً کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو نتیجتاً وہ کافروں میں سے ہو گیا، نتیجتاً وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو بھی تھا اور عزازیل کو بھی تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم تھا وہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس عزازیل کو بھی تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر بسجود ہوئے اور سجدہ کیا، جب کہ ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا اور یہ کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں تو معاذ اللہ اپنے گمان کے مطابق کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تکبر کیا، یہ نہ دیکھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، تو میں سر سجدے میں گرا دوں، یہ سر سجدے میں رکھ دوں۔ تو یہ نہ دیکھا بلکہ اس نے تکبر کیا کہ میری تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو مٹی پستی کو چاہتی ہے اور آگ بلندی کو چاہتی ہے۔ اس نے اپنے تئیں ایک دلیل قائم کی اور ذہن میں یہ دلیل قائم کر کے تکبر کے طور پہ اس نے پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو پھر یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو چونکہ اس آیت مبارکہ میں سجدے کا ذکر آیا ہے تو سجدے کے متعلق چند احکامات بھی سماعت فرما لیں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں سجدے کی، ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیم کا سجدہ، ایک عبادت کا سجدہ اور دوسرا تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ یعنی کسی کو معبود سمجھ کر جو سجدہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں عبادت کا سجدہ، یعنی سجدہ عبادت، عبادت کا سجدہ جو کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے، اور یہ سجدہ اللہ پاک کے علاوہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ یہ سجدہ اللہ پاک کے علاوہ، اللہ پاک کے سوا کبھی بھی کسی کے لیے بھی جائز نہیں رہا۔ اور دوسرا سجدہ سجدہ تعظیمی، یعنی تعظیم کا سجدہ، یہ
کسی کو غیر معبود سمجھ کر جو بطور تعظیم سجدہ کیا جاتا ہے، کسی کو غیر معبود سمجھ کر جو تعظیماً سجدہ کیا جاتا ہے اسے ہم سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ یہ سجدہ پہلی امتوں میں اور پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اس سے بھی منع فرما دیا، یعنی سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا۔ کسی کو اب کوئی سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کفر تو نہیں، البتہ حرام ضرور ہے، کفر تو نہیں البتہ حرام ضرور ہے، اور سجدہ تعظیمی کرنے والا شدید گناہ گار ہوگا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو اس واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تکبر ایسا خطرناک فعل ہے کہ یہ بسا اوقات بندے کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، جس طرح کہ عزازیل کو کفر تک پہنچا دیا۔ اس نے بھی تکبر ہی کیا تو اسی تکبر نے اس کو کفر تک پہنچا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین بن گیا اور راندہ بارگاہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کبر سے، تکبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے بچتے رہو، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا، تکبر نے اس بات پر شیطان کو ابھارا کہ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ یہ تکبر نے ابھارا تھا شیطان کو، تو شیطان نے جو تکبر کیا اور جو تکبر نے شیطان کو ابھارا، تو اس کے انکار کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین بن گیا اور وہ کافروں میں سے ٹھہرا۔ تو دوبارہ اس شعر کو پڑھے۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ تو چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر 5ویں شعر کی طرف۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، کسے را کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود، سرش پر غرور از تصور بود۔ جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے، جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے، اس کا سر غرور کے فاسد خیالات سے برا ہوتا ہے، اس کا سر غرور کے فاسد خیالات سے برا ہوتا ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں، دوبارہ با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ کسے کا معنی جو کوئی یا جس کسی، را کا معنی ہوتا ہے کا، کو، کی یا کے لیے۔ اس طرح خصلت، خصلت کا معنی ہے عادت۔ بود یہ بودن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے بود۔ اسی طرح سرش، سرش یعنی اس کا سر، سر کا معنی سر اور شین اس کے ساتھ ضمیر ہے، سرش یعنی اس کا سر۔ پر کا معنی برا ہوتا ہے، غرور کا معنی غرور یا تکبر، از کا معنی سے، تصور کا معنی خیالات، خیال، تصور، اور یہاں اس سے مراد فاسد خیالات ہیں۔ بود ہوتا ہے، یہی بودن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ تو توجہ سے پھر آپ اس شعر کو سمجھیں۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، کسے را کے خصلت تکبر بود، جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے، کسے را جس کسی کی خصلت عادت ہو تکبر، تکبر کرنا، بود ہوتی ہے،
جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے سرش اس کا سر پر برا ہوتا ہے، غرور یعنی تکبر سے، از تصور خیالات سے بود ہوتا ہے، سرش اس کا سر، از تصور، اس کا ہم آگے پیچھے ترجمہ کریں گے، با محاورہ ترجمہ درست کرنے کے لیے الفاظ کو آگے پیچھے کریں گے۔ سرش پر غرور از تصور بود، تو اس کا سر غرور کے فاسد خیالات سے بڑا ہوتا ہے، اس کا سر غرور کے یا تکبر کے فاسد خیالات سے بڑا ہوتا ہے۔ جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے تو اس کا سر ہمیشہ غرور کے فاسد خیالات سے بڑا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رسائل ابن ابی دنیا سے لی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور لوگ ان کو روندیں گے، انہی تکبر کرنے والوں کو لوگ روندیں گے، اور یہ چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور لوگ انہیں روندیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی، یعنی متکبرین کی اللہ پاک کے ہاں کوئی قدر نہیں ہوگی، انہیں قیامت کے دن چیونٹیوں کی مثل روندا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کو روندیں گے۔ تو دوبارہ اس شعر کو اب سمجھیں۔ کسے را کے خصلت تکبر بود، جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے، سرش پر غرور از تصور بود، تو اس کا سر غرور کے فاسد خیالات سے بڑا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر چھٹے شعر کی طرف۔ تکبر بود مایائے مدبری، تکبر بود مایائے مدبری، تکبر بود اصل بد گوہری، تکبر بود اصل بد گوہری۔ تو اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سماعت کریں، اس کے بعد پھر ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ تکبر بود مایائے مدبری، تکبر کرنا بدبختی کا سرمایہ ہے، تکبر کرنا بدبختی کا سرمایہ ہے۔ تکبر بود اصل بد گوہری، اور تکبر کرنا بد ذاتی کی جڑ ہے، بد ذاتی کی جڑ ہے یا اصل ہے۔ لفظی ترجمہ آپ دیکھیں۔ مایا کا معنی سرمایہ، مدبری کا معنی بدبختی، اسی طرح اصل کا معنی ہوتا ہے جڑ، اور بد گوہری کا معنی بد ذاتی، بد ذات ہونا، بد ذاتی۔ تو تکبر بود مایائے مدبری، تکبر کرنا بدبختی کا سرمایہ ہے، تکبر کرنا بدبختی کا سرمایہ ہے۔ تکبر بود اصل بد گوہری، اور تکبر کرنا یہ بد ذاتی کی جڑ ہے، یعنی بد ذات بندہ ہی تکبر کرتا ہے، جو شریف النسب ہوتا ہے وہ تکبر سے کوسوں دور ہوتا ہے، جبکہ بد ذات بندہ وہ ہمیشہ مغرور ہوتا ہے اور وہی تکبر کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ تکبر سے بچنا ہی چاہیے۔ سورہ النحل آیت نمبر 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، پس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ متکبرین کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہو، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں تم رہنے والے ہو، فلبئس
مثول متکبرین، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دوزخ میں، اس برے ٹھکانے میں رہنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہر گناہ کی اصل ہیں، 3 چیزیں ہر گناہ کی اصل ہیں، ان سے ڈرو اور ان سے بچو، ان سے ڈرو اور ان سے بچو۔ اس میں پہلی جو چیز ارشاد فرمایا، پہلی چیز ان میں سے تکبر ہے، تکبر سے بچو، کیونکہ ابلیس کو تکبر نے ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے پر ابارا تھا، کیونکہ ابلیس کو تکبر نے ہی ابارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے، اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچو۔ دوسری چیز فرمائی کہ حرص سے بچو، حریص بھی نہ بنو، حرص سے بچو، کیونکہ اسی حرص نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ممنوع درخت سے کھانے پر آمادہ کیا۔ اسی طرح تیسری چیز فرمائی کہ حسد سے بچو، کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی قابیل اور حابیل میں سے ایک نے دوسرے کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، تو لہٰذا حسد سے بچو، اور قتل کرنے والا قابیل تھا، تو اس لیے فرمایا حسد سے بھی بچو۔ یہ حسد بھی گناہ کی جڑ ہے، حسد اور اسی طرح حرص اور تیسری چیز تکبر، یعنی ان 3 چیزوں سے ہمیشہ ڈرو اور ان سے بچو۔ دوبارہ اس شعر کو دیکھیں، تکبر بود مایہ مدبری، تکبر کرنا یہ بدبختی کا سرمایہ ہے، تکبر کبھی بھی کسی حال میں بھی اچھا نہیں، اس سے ہمیشہ بچو۔ تکبر بود اصل بد گوہری، اور تکبر کرنا یہ بد ذاتی کی جڑ ہے اور بندے کے بد ذات ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جو متکبر ہوگا سمجھ لیں وہ بد ذات ہے۔ چلتے ہیں آج کے چوتھے اور مجموعی طور پر 7ویں اور آج کے آخری شعر کی طرف۔ آخری شعر ہے، چو دانی تکبر چرا می کنی، خطا می کنی و خطا می کنی، چو دانی تکبر چرا می کنی، خطا می کنی و خطا می کنی۔ آخری شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو جانتا ہے، یعنی یہ اتنا کچھ جب تو جانتا ہے کہ تکبر کی کیا کیا برائیاں، تکبر کی کیا کیا برائیاں ہیں، اور متکبرین کا کیا کیا انجام ہے، اور متکبرین کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، اور تکبر نے کس طرح شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعین بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو مردود بنا دیا۔ تو جب یہ سارا کچھ تو جانتا ہے تو حضرت شیخ سعدی آخر میں فرماتے ہیں، چو دانی تکبر چرا می کنی، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ جب تو جانتا ہے یہ ساری برائیاں اور متکبرین کے انجام کو جب تو جانتا ہے تو پھر تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ فرماتے ہیں، خطا می کنی و خطا می کنی، تو گناہ کرتا ہے اور تو گناہ کرتا ہے، یعنی تکبر کر کے تو گناہ کرتا ہے، تو غلطی کرتا ہے اور تو غلطی کرتا ہے۔ خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے، و خطا می کنی، اور تو غلطی کرتا ہے۔ چودانی تکبر چرا می کنی، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ خطا می کنی و خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے اور تو غلطی کرتا ہے۔ تو لفظی ترجمہ دیکھیں، چو کا معنی جب، دانی تو جانتا ہے، یہ دانستر مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ دانستن کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور اس سے داند مضارع آتا ہے، داند، دانند، دانی، تو دانی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ می کنی، اچھا لفظ آگے ہے چرا، چرا کا معنی کیوں، چرا کا معنی کیوں۔
آگے لفظ آیا می کنی، تو کرتا ہے، اس کا معنی تو کرتا ہے۔ یہ می کنی یہ کردن مصدر سے فعل حال کا صیغہ ہے، کردن مصدر سے فعل حال کا صیغہ ہے۔ دیکھیں کردن مصدر سے کند مضارع آتا ہے، کند، اور کند یعنی مضارع کے شروع میں ہم می یا ہمی لگا دیں تو یہ فعل حال بن جاتا ہے، تو یہ بنے گا می کند، می کند، تو اس کی گردان یوں ہوگی می کند، می کنند، می کنی، تو یعنی وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، اور می کنی تو کرتا ہے، اور آگے گردان چلائیں گے تو می کنید تم کرتے ہو۔ آگے واحد متکلم کا صیغہ بنے گا می کنم میں کرتا ہوں، اور می کنیم ہم کرتے ہیں، تو یہ ہے واحد حاضر کا صیغہ می کنی تو کرتا ہے۔ آگے دوسرے مصرع میں آیا خطا، لفظ خطا، خطا کا معنی غلطی یا گناہ، خطا می کنی تو غلطی کرتا ہے، و خطا می کنی اور تو غلطی کرتا ہے۔ تو توجہ سے اس شعر کو دوبارہ سمجھیں۔ چو دانی جب تو جانتا ہے، تکبر چرا می کنی تو تکبر کیوں کرتا ہے، چرا کا معنی کیوں، چو دانی تکبر چرا می کنی، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے، یعنی جب تو تکبر کے انجام کو جانتا ہے، متکبرین کے انجام کو جانتا ہے، اور تکبر کی برائیوں کے متعلق جانتا ہے، تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے۔ خطا می کنی و خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے اور تو غلطی کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے سرکشی کی یعنی تکبر کیا، غرور کیا، تو فرمایا اولئک اصحاب النار، وہی اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے تکبر کیا، تکبر کرتے ہوئے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو وہی اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی متکبرین کی جا بجا اللہ پاک نے مذمت کی ہے، جا بجا ان کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے تکبر سے، کبر سے ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمیں تواضع اور عاجزی اور انکساری عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے محبوب بندوں کی جیسے ان کی زندگی، جیسے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔